ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک درخواست بھی ہے اور وہ ہے صحت کی دعا کی درخواست۔ مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، علمی اور روحانی شخصیت ہیں، سماجی خدمات میں جو ہے وہ آگے بڑھے ہوئے تھے اور شہر بنگلور کے ایک مشہور اور معروف جو ہے علمی شخصیت ہیں۔ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں بہت سارے آزمائشوں سے گزرے ہیں اور ابھی بھی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ 3 سال کا عرصہ بیتا ہے، یہ وہ ایک بہت ہی اچھوتی اور بہت ہی خطرناک بیماری سے گزر رہے ہیں۔ خود مولانا نے اپنے ایک آڈیو میں اس بیماری کے سلسلے میں لمبی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یوں سمجھیے کہ ساری بیماریوں کی جڑ وہ چیز ہے اور وہ جب لائق ہوتی ہے تو آپ کے جسم لاغر آپ اپنے قدموں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور مولانا کی ایک ویڈیو بھی اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے مولانا لڑکھڑا رہے ہیں وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے قریب رہنے والے افراد نے آپ تمام لوگوں سے ان کے لیے جو ہے شفائے عاجلہ کی اور کاملہ کی درخواست کرنے کی خصوصی درخواست کی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی مولانا کے سلسلے میں ہم نے خود جو ہے بہت ساری نیوز بھی دیے ہیں اور ہمارے کچھ افتتاحی پروگرام میں بھی مولانا شرکت کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آپ لوگ بھی خصوصی طور پر ان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے اب خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب AI جنریٹڈ مختلف قسم کی چیزیں بھی اسلام مخالف مواد پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ گروک یہ کچھ دن پہلے بہت زیادہ چھائے ہوئی تھی۔ بہت سارے اس وقت اپلیکیشنز ہیں، لوگوں نے الگ الگ طرح کے اپنا جو ہے سرچنگ چیٹ بوٹ بنایا ہوا ہے۔ اس میں ٹویٹر جو سابقہ ہے اور حال کو جس کا نام ایکس بتایا گیا ہے، اس ایکس میں ایک آپشن ہے گروپ کا۔ آپ جو کچھ بھی اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو جو ہے، یہ دراصل AI چیٹ بوٹ ہے۔ اب ارب پتی ایلن مسک کی کمپنی کا یہ AI چیٹ گروپ شدید تنازع کا شکار ہوا جب اس نے سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹ، ہٹلر کی تعریف اور ترک صدر ایردوغان کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے۔ پولینڈ میں گروپ کی پوسٹ پر سیاسی رہنماؤں کی توہین کا الزام بھی سامنے آیا، جبکہ ترکی کی عدالت نے گروپ کی کئی پوسٹ کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اس تمام صورتحال کے دوران ایکس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر لنڈا یاکارینو نے اچانک استعفیٰ بھی دے دیا۔ اگرچہ کمپنی نے اس کے استعفیٰ اور گروپ تنازع کے درمیان کوئی براہ راست تعلق تسلیم نہیں کیا، مگر وقت کا اتفاق قابل غور ہے۔ امریکی یہودی تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ ADL اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے گروپ کی متنازع پوسٹ پر سخت رد عمل دیا ہے، جنہیں بعد میں ہٹا دیا گیا۔ ایلن نے کہا کہ صارف نے گروپ کو جان بوجھ کر متنازع مواد لکھوانے پر مجبور کیا، مگر گروپ کو اب مزید کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی جتنا بھی ہو، یہ AI جنریٹڈ چیزیں ہیں، کس قدر بھیانک ہو سکتی ہیں اور کس طرح غلط تاریخ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب AI جنریٹڈ جو کوئی بھی چیزیں ہیں جو خود ساختہ طور پر آپ کو گوگل کے مختلف حصوں سے تلاش کر کے اپنی کچھ چیزیں بیان کرتا ہے، گروپ یا کوئی بھی چیٹ بوٹ ہو آپ جیسے آپ جانتے ہیں، یہ وہی چیز آپ کو فراہم کرتا ہے جو آلریڈی گوگل میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ پوچھا کہ کوئی بھی نام لے کر کے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو یہ وہی چیز آپ کے سامنے رکھے گا جو گوگل کے مختلف پیجز میں آپ نے کسی مخصوص شخص کے بارے میں پوچھا تو فیس بک میں اس کے بارے میں کیا جانکاری ہے وہ نکالے گا،
ٹویٹر میں اس آدمی کے بارے میں کسی نے کچھ لکھا ہے یا خود اس آدمی نے کچھ لکھا ہے اس کو بھی اکٹھا کرے گا، یا گوگل کی دیگر پیجز میں اگر اس نے اپنی کوئی جو ہے انفارمیشن فراہم کی ہے تو وہ ساری چیزیں نکال لے گا، یا اس کے بارے میں کسی فرد نے لکھا ہے اور اس کو اپلوڈ کیا ہے گوگل کے کسی بھی پیجز میں تو وہ وہاں سے نکالے گا، اور ان تمام چیزوں کو کھنگال کر کے وہ لا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ یعنی آپ نے جو کمپیوٹر کو بتایا ہے اسی چیز کو وہ مختلف حصوں سے کھوج کر آپ کے سامنے رکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں کوئی آپ کی تنقید کرنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی آپ کی تعریف کرنے والا بھی ہوتا ہے، کہیں پر آپ نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوتا ہے، کہیں آپ کے خلاف کوئی لکھ کر کے ڈالا ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو لکھ کر کے موازنہ کر کے وہ جب پیش کرتا ہے تو وہ کہاں انصاف کا تقاضا ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام مخالف پوسٹ اور مختلف قسم کی جو ہے چیزیں اس وقت اس طرح کی یہ اے جنریٹڈ چیٹ بوٹ سے سامنے آ رہی ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک اور اصل تاریخ کو مسخ کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اس کے بھی اندیشے ہیں، خدشات ہیں۔ یہ اے جنریٹڈ ان تمام چیزوں کے جو جہاں پر اس کی کچھ فوائد بیان کر رہے ہیں وہیں پر اس کے حد سے زیادہ نقصانات بھی سامنے نکل کر کے آ رہے ہیں، اس لیے اس پر زیادہ اعتبار کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ فلسطینی حامی اسکالر محمود خلیل کا غیر قانونی قید پر ٹرمپ کے خلاف $20 ملین ہرجانہ کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ جہاں کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مظاہروں کے دوران ایک مؤثر ترجمان کے طور پر شہرت حاصل کرنے والے نوجوان اسکالر محمود خلیل نے مبینہ غیر قانونی گرفتاری پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے خلاف $20 ملین ہرجانے کا دعویٰ کیا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عدالتی فائلنگ میں الزام لگایا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ان کی ساکھ کو خراب کیا، خلیل پر بدنیتی سے مقدمہ چلایا، غیر قانونی طور پر قید کیا۔ دعوے میں ریاستہائے متحدہ کے محکمہ ہوم لینڈ کی سیکیورٹی اور کسٹمز انفورسمنٹ اور محکمہ خارجہ کو مدعا علیہان کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ دی ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں خلیل نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ظاہر کرے گا کہ ٹرمپ انتظامیہ کارکنوں کو خاموش نہیں کر سکتی، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھوت ہیں۔ خلیل نے کہا جب تک وہ محسوس نہیں کرتے کہ کسی قسم کا احتساب ہے یہ بے لگام ہوتا رہے گا۔ ان کا یہ دعویٰ فیڈرل ٹارٹ کلیمز ایکٹ کے تحت ایک مکمل مقدمے کا پیش خیمہ ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر آج غازہ میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی ہولناک درندگی جاری رہی۔ تازہ حملوں میں بچوں سمیت کئی بے گناہ شہید ہوئے، کئی ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، المناک پہلو یہ ہے ان حملوں کا کہ 10 سے زائد بچے اپنے جسمانی اعضاء سے محروم ہو گئے۔ معصوم فلسطینیوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا گیا ہے۔ جمعہ کی شب یہ معاملہ پیش آیا۔ ایک بمباری جبالیہ میں ایک اسکول پر کی گئی جہاں ہزاروں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا حملہ مغربی غازہ کے اشاتی کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر ہوا جہاں معصوم بچے اپنے خوابوں کے ساتھ جاگ رہے تھے۔ جبالیہ میں حلیمہ سعدیہ اسکول کو نشانہ بنایا گیا جو بے گھر شہریوں کے لیے پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ گواہوں کے مطابق حملہ انتہائی شفافیت سے کیا گیا جس میں کم از کم 8 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری قوم کا، امت مسلمہ کا ہمیشہ سے اس کا ایک بہت ہی گھٹا ٹوپ اور ایک حقیقت یہ رہی ہے جو بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے والی، وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ دین فروش اجرتی ایجنٹ پائے گئے ہیں۔ نام نہاد ایسے علماء جن کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ پائے گئے ہیں جو ضمیر بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں۔ اسرائیل کا دورہ کرنے والے حال ہی میں کچھ علماء کی تصویریں آپ کے پاس آئی ہوں گی۔ اب اس سلسلے میں جامعہ ازہر اور مفتی اعظم مصر نے سخت ترین الفاظ میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے خود کو یورپی امام ظاہر کر کے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ ان رہنماؤں نے اس مذموم عمل کو اسلام اور مسلمانوں کی کھلی توہین قرار دیا ہے۔ مصر کے جامعہ ازہر شریف کی جانب سے جاری ایک باضابطہ بیان میں کہا گیا ہے
کہ اس سے گہرے افسوس کے ساتھ ان اطلاعات کا علم ہوا کہ کچھ افراد جو خود کو یورپی علماء کہتے ہیں قابض ظالم اسرائیل کی سرزمین پر پہنچے، جہاں انہوں نے صہیونی دشمن ریاست کے سربراہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمے جیسے دل فریب مگر جھوٹے دعوے کیے، جن کا مقصد صرف اور صرف قابض اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈالنا تھا۔ اس دورے کے ذریعے فلسطینی عوام کی بے بسی، ان کے خلاف جاری نسل کشی، خونریز مظالم، بے گناہوں کی شہادت اور گزشتہ 20 ماہ سے جاری قتل عام کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں اور دل اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ فلسطینی عوام کی چیخ و پکار، ان کی تکلیف، ان کے ٹوٹے گھر، ان کے شہید بچوں کے لاشیں دیکھ کر بھی بے حس بنے رہے۔ ان کی دلوں میں نہ انسانیت ہے، نہ دین، نہ اخلاق اور نہ ہی امت مسلمہ سے کوئی تعلق۔ ناظرین گرامی، یہ ہمارا المیہ ہے، جیسے میں نے اس بات کا آپ کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے اور کس طرح کے لوگ اس کو جاسوسی کرتے پائے گئے۔ یہودیوں کو خود ایران سے آپ کو مثالیں مل چکی ہیں کہ جو ہے اس قوم کا بیڑا غرق کرنے میں خود اسی قوم سے وابستہ ایسے منافق ہیں جو نچلی اور سطحیت اور اپنے ضمیر کو بیچ کر کے کچھ جو ہے سکوں کے بدلے سارا کچھ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کل آن لائن فراڈ جو ہو رہا ہے پورے بھارت میں، آپ لوگ جانتے ہیں کتنے ہی ابھی تک ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دھوکہ دہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کیرلا پولیس کی ایک کارروائی ہوئی ہے جس میں 286 افراد کی گرفتار کرنے اور 61,000 سے زائد بینک کھاتے منجمد کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ 61,361 ایسے بینک کھاتے تھے جس میں 6,50,00,000 روپے جو ہے وہ متاثرین کو واپس کر دی گئی ہے رقم۔ اب بیداری مہم بھی جاری ہے کہ اس مہم کے دوران سائبر ڈویژن نے 286 افراد کو گرفتار کیا، 61,361 بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیے، 18,653 سم کارڈز ضبط کیے، 59,218 موبائل فونز بھی ضبط کیے گئے جو مختلف قسم کے سائبر فراڈز میں استعمال ہو رہے تھے۔ پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں متاثرہ افراد کو مجموعی طور پر 6.5 کروڑ روپے کی رقم واپس کی گئی۔ مجموعی طور پر دھوکہ دہی میں ملوث اکاؤنٹس میں سے 26 کروڑ روپے کی رقم کو منجمد کیا گیا تاکہ عدالتی کارروائی کے ذریعے رقم متاثرین کو واپس دلائی جا سکے۔ کیرلا پولیس نے جنوری سے مارچ 2025 کے درمیان آن لائن مالی دھوکہ دہی سے متعلق 9,539 شکایت درج کی تھی۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی قسم کے آن لائن فراڈ کی صورت میں تاخیر کے بغیر ترجیحاً 1 گھنٹے کے اندر اطلاع دیں تاکہ رقم کی برآمدگی، مجرموں کی گرفتاری کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنایا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، یہ آن لائن فراڈ کا ہر کوئی شکار ہو رہا ہے۔ آج کوئی پھنس جاتا ہے، کوئی نہیں پھنستا۔ اس وجہ سے جو ہے اس سلسلے میں چوکنا رہنا اور اس طرح گمنام فون آئیں تو پولیس کو اطلاع کرنا بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کا سربراہ موہن بھاگوت کے اس بیان پر کانگریس نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص 75 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ کانگریس نے اس بیان کو نہ صرف وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے اشارہ قرار دیا بلکہ اسے ایک سیاسی خوشخبری سے بھی تعبیر کیا ہے۔ پون کھیڑا نے ویڈیو پیغام میں کہا، موہن بھاگوت نے خوشخبری دی ہے کہ 75 سال کی عمر کے بعد انسان کو دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ خوشخبری اس لیے ہے کہ 11 ستمبر کو موہن بھاگوت خود 75 سال کے ہو رہے ہیں اور 17 ستمبر کو نریندر مودی بھی جو ہے وہ 75 سال مکمل کر رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر نریندر مودی سیاست میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ شاید وہ بالی ووڈ میں ہوتے، لیکن وہ بالی ووڈ میں نہیں گئے اور بالی ووڈ بچ گیا لیکن ملک نہیں بچ پایا۔ انہوں نے کہا، گزشتہ 11 برسوں میں جس طرح ملک کے آئینی اداروں کو کمزور کیا گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں افراد سے نجات ملے۔ 17 ستمبر کو ملک کو آزادی ملے گی اور 11 ستمبر کو نجات کا پہلا قدم اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، پون کھیڑا نے موہن بھاگوت اور پی ایم مودی کے 75 سال مکمل ہونے کو لے کر کے انہیں سیاسی سنیاس لینے کا پیغام دیا ہے، دبے الفاظوں میں کہیں یا طنزیہ انداز میں۔
ناظرین گرامی، ٹینس پلیئر رادھیکا یادو کا قتل اس وقت ہمارے بھارت کی مختلف میڈیا میں چھایا ہوا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں وجہ اس کی مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن پولیس کا ماننا یہ ہے کہ رادھیکا یادو کا ریل بنانا، میوزک پر تھرکنا، یہ اس کے والد کو پسند نہیں تھا۔ دوسرا جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ان کو تانا دیا جاتا تھا کہ وہ باپ کے کمائی پر، بیٹی کی کمائی پر پل رہے ہیں، لیکن ان کے دوست و احباب کا کہنا ہے کہ رادھیکا کے باپ کے پاس پہلے ہی اتنا تھا کہ جو ہے اس کو مختلف جو ہے کئی لاکھ کرایہ صرف ماہانہ آتا تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ کس طرح یہ قتل کی وجہ بن سکتی ہے؟ بہرکیف اس سلسلے میں مزید تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ دراصل گروگرام کے یعنی کہ گڑگاؤں جس کو کہا جاتا ہے، سیکٹر 57 علاقے میں جمعرات کو یہ معاملہ پیش آیا تھا جو دل دہلا گیا، جس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھا۔ ریاست سطح کی ٹینس کھلاڑی رادھیکا کو اس کے اپنے والد دیپک یادو نے گولی مار کر ہلاک کیا۔ صبح 10:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ رادھیکا اپنے گھر کی پہلی منزل پر واقع کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی اس کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی کی کمائی پر تانے دیتے تھے، وہ لڑکی کی کمائی کھا رہا ہے۔ دیپک کو گہرا ذہنی صدمہ پہنچا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں کیا دباؤ تھا پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لگا کہ جو ہے کچھ یہاں پر جو ممکن ہے کہ لو کا میٹر ہو، کہ یہ محبت ہو، کسی لڑکی کسی سے محبت کرتی اور باپ کو پسند نہ ہو، کوئی اس کو جو ہے کچھ اور ہی اینگل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے بیٹی کی کسی چیز کو لے کر کے باپ ناراض تھا، جس کی وجہ سے باپ نے گولیاں چلا کر بیٹی کو قتل کر دیا۔ جب تک سڑکیں رہیں گی تب تک گڑھے ہوتے رہیں گے، یہ بیان جب کوئی بی جے پی وزیر دے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے راستوں کی حالت قیامت تک ایسی ہی رہے گی۔ یعنی راستے رہیں گے تو گڑھے رہیں گے، آپ راستے بھی ہوں اور گڑھے بھی نہ ہوں، آپ کیسے ہوں گے؟ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت ان دنوں سڑک کی بدتر حالت کے لیے تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ شدید بارش کے بعد کئی سڑکوں کی حالت بدتر ہے اور کچھ مقامات پر تو ہلاکت خیز واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ مدھیہ پردیش ہی نہیں بلکہ ملک کی راجدھانی دہلی، ہریانہ اور چھتیس گڑھ جیسی بی جے پی حکمران ریاستوں میں موسلادھار بارش کے بعد سڑکوں کی حالت تالاب جیسا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں بچے جو ہے وہ کس طرح سے پانی میں کھیل رہے ہیں۔ اسکولی بچوں کے لیے برسات آ جائے اور کہیں پانی کھڑا ہو جائے تو آپ اندازہ لگاتے سکتے ہیں کہ ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی ہے۔ چھٹی بھی ہے اور پانی میں کھیلنے کا بھی موقع۔ لیکن دراصل یہ ہماری انتظامیہ کی فیل ہونے کی کہانی ہے۔ بی جے پی حکمران ریاستوں میں سڑکوں کی بدتر حالت پیش آنے کے باوجود، دردناک حادثات پیش آنے کے باوجود جو ہے یہاں کی بی جے پی لیڈران بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سڑکیں رہیں گی تو کھڈے رہیں گے، یعنی سڑکیں اگر رہیں گی تو آپ کو کھڈوں میں گرنا ہی ہوگا۔ حکومت کو مت کوسیے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر بلائے پی ڈبلیو ڈی راکیش سنگھ نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے کانگریس کو حملہ ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں کہتے دکھائے جب سڑکیں رہیں گی تب تک گڑھے ہوتے رہیں گے۔ کانگریس اس ویڈیو اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ خود بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ پانی آنا نیچرل ہے، پر نیچے کوئی توا تو نہیں لگا کہ بھائی اوپر سے جائے گا اور نیچے ایویپریٹ ہو جائے گا۔ جب تک سڑکیں رہیں گی تب تک گڈھے ہوتے رہیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔